السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر۔ اے ھذا باب عرض الانسان، مبتدا محذوف ہے۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ انسان اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو اہل خیر پر پیش کرے۔ سب سے پہلے تو اس باب کو باندھنے کا مقصد سمجھیے کہ امام بخاری نے کیا بتانے کے لیے یہ باب باندھا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب اس لیے باندھا ہے، یہ بتانے کے لیے باندھا ہے کہ جیسے اس سے پہلے باب میں یہ گزرا کہ عورت خود سے اگر کسی رجل صالح پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے نکاح کے لیے تو وہ پیش کر سکتی ہے، اس کے لیے یہ مباح ہے پیش کرنا۔ ایسے ہی اگر کسی کی بیٹی ہے یا بہن ہے، وہ بھی اپنی بیٹی یا بہن کو کسی اہل خیر پر پیش کرنا چاہتا ہے اور اس سے نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ حق ہے، اسے یہ جائز ہے کسی بھی نیک انسان کو، نیک شخص کو اپنی بہن اور بیٹی کا پیغام نکاح پیش کرے اور یہ درخواست کر سکتا ہے کہ آپ میری بیٹی سے یا میری بہن سے نکاح کر لیں۔ تو یہ آدمی کا یہ کہنا یا عریضہ پیش کرنا یہ درست ہے، مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس مقصد کو پیش کرنے کے لیے، اس مقصد کے پیش نظر امام بخاری نے یہ باب باندھا۔ اسی سے متعلق حدیثیں امام بخاری یہاں پر ذکر کریں گے۔ اب عنوان باب میں لفظ عرض الانسان لفظ ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے، لہذا لیکن یہاں پر انسان سے مراد ولی اور ذمہ دار ہے۔ لہذا اگر کوئی باپ ہے، اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام کسی پر پیش کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی بھائی اگر ذمہ دار ہے تو وہ اپنی بہن کے نکاح کا پیغام کسی کو دے سکتا ہے۔ ایسے ہی انسان میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ اگر کسی بچی کا باپ یا بھائی اگر نہیں ہے اور اس کی ماں یا بہن اس سے بڑی ہیں، سمجھدار ہیں، تو وہ بھی نکاح کا پیغام کسی کو پیش کر سکتی ہیں۔ لفظ انسان کے عموم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے معاشرے کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہندوستان میں مختلف برادری اور مختلف کیا کہتے ہیں اس کو، قومیت کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ کسی برادری میں یہ رواج ہے کہ لڑکے والے لڑکی کے گھر والوں کو پیغام نکاح دیں، پیغام لے کر جائیں۔ کسی برادری میں یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکوں کے یہاں پر پیغام نکاح پیش کریں۔
یہ لوگوں نے رسمیں بنا رکھی ہیں، ورنہ تو ازرو شرع نہ لڑکی والوں کا باؤنڈیشن ہے نہ لڑکے والوں کا۔ اگر مسلمان ہے تو نبی کے طریقے پر چلے، نبی کے طریقوں سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی لڑکی اور لڑکی خود یا لڑکی والے پیغام نکاح پیش کر رہے ہیں، اور نبی کی حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح کا پیغام پہنچایا، جیسے کہ کچھ امہات المومنین سے آپ نے نکاح فرمایا اور ان کا پیغام نکاح خود ہی پیش کیا تھا آپ نے۔ تو ان احادیث کے مفہوم سے یہ سمجھ میں آتا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، کوئی بھی نکاح کا پیغام پیش کر سکتا ہے، اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ لڑکی والے نکاح کا پیغام پیش کریں یا لڑکے والے نکاح کا پیغام پیش کریں۔ اب ہمارے ہندوستان میں اس بات کو لے کر مختلف برادریوں میں مختلف رواج ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو میں نے دیکھا، کچھ برادریوں میں یہ میں نے دیکھا کہ صرف لڑکے والے ہی لڑکی کے گھر پر پیغام نکاح بھیجیں گے تبھی رشتہ ہوگا، لڑکی والے خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اور حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ کسی گھر میں آج کے وقت میں 40 سال کی عمر ہو گئی لڑکیوں کی، اور ان کے گھر والوں نے کوئی نکاح کے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں تلاش کیا، کسی سے نکاح کے لیے نہیں کہا۔ پوچھا گیا کہ بھئی اتنی دیر کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ رشتہ نہیں آ رہا ہے، آپ کسی کے یہاں پر رشتہ بھیج دو۔ بولے وہ ہماری برادری میں نہیں چلتا ہے۔ تو اگر برادری میں نہیں چلتا ہے تو یہ غلط رسمیں بنا کیوں لی آپ نے؟ حدیث سے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ لڑکی والے بھی پیغام دے سکتے ہیں، لڑکے والے بھی پیغام دے سکتے ہیں۔ اگر غلط رسمیں بناؤ گے، نبی کے سیرت کو، نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو ایسی ہی پریشانیاں ہوں گی۔ گھر گھر میں نے دیکھا ہے کہ کتنی گھروں میں ایسی لڑکیاں ہیں، خاص کر اس برادری میں جہاں پر یہ رسم ہے کہ لڑکے والے ہی لڑکی کے گھر پر پیغام بھیجیں گے ورنہ رشتہ ہی نہیں ڈھونڈتے۔ ان گھروں میں لڑکیاں 45 سال کی ہو جا رہی ہیں اور خالی ایسی بیٹھی ہوئی ہیں۔ جو عمر ان کی ماں بننے کی تھی، جو عمر ان کی اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی تھی، وہ عمر انہوں نے نکال دی۔ تو یہ غلط رسمیں بنانے کی وجہ سے یہ طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی کچھ جگہوں پر یہ ہے کہ لڑکی والے ہی پیغام دیں گے تبھی لڑکوں کا رشتہ ہوگا۔ لڑکی والا اگر کوئی رشتہ لے کر نہیں آیا تو لڑکے والے خاموش بیٹھیں گے، بھائی بیٹے کا رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ ارے رشتہ نہیں آ رہا ہے، آپ جا کے خود سے اگر کوئی لڑکی پسند ہے رشتہ داری میں کہیں پر بھی، دوسروں سے کہو کہ رشتہ ہماری بیٹی کا یا ہمارے بیٹے کا دیکھو، کوئی بتائے، خود سے جا کے پیش کر دو کہ بھئی ہمیں رشتے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں غلط پھیلی ہوئی ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریے۔ لڑکے والے بھی پیغام نکاح دے سکتے ہیں، لڑکی والے بھی پیغام نکاح دے سکتے ہیں۔ ان تمام تر احادیث میں، اس سے پہلے باب آپ نے پڑھا، یہاں پر اب جو باب میں جو حدیثیں پڑھیں گے ان سے یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے جو باؤنڈیشن ہے، جو پابندیاں ہیں ہماری معاشرے میں قومی اور برادری کے طور پر اور کاسٹ کے طور پر، جو لوگوں کی اپنی اپنی رسمیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی رسموں کو توڑیں اور اپنی بچیوں کا نکاح صحیح وقت پر کریں۔ پڑھتے ہیں، باب عرض الانسان ابنتہ و اختہ علی اہل الخیر۔ انسان کا یہ باب ہے اس بیان میں کہ انسان کا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا اہل خیر پر پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے پیغام پہنچانا کہ میری بیٹی سے آپ نکاح فرما لیں یا میری بہن سے آپ نکاح فرما لیں۔ حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح ابن کیسان، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں صالح ابن کیسان سے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، قال انہوں نے کہا، اخبرنی سالم بن عبداللہ،
مجھے خبر دی سالم ابن عبداللہ نے انہ سمع عبداللہ ابن عمر کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہیں, کیا بیان کرتے ہیں؟ یحدث، وہ بیان کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے والد ہیں، حضرت عمر بن خطاب حینا تأیمت حفصۃ بنت عمر من خنیس بن حذافہ السہمی. تأیما یتأیم، تأیم کا معنی ہوتا ہے بیٹا بیوہ ہو جانا، کہ جس وقت حفصہ بنت عمر اپنے شوہر خنیس ابن حذافہ سہمی سے بیوہ ہو گئیں، جس وقت وہ بیوہ ہو گئیں، بیوہ ہونا ہمارے علاقے میں رانڈ بھی بولتے ہیں، رانڈ ہونا، تو جس وقت وہ بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر نہ رہے، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. ارے جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، یہ تو ان کی اہمیت اور ان کی شخصیت کو کون نہیں جانتا. اچھا، یہ تو حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کہہ دیا، لیکن انہوں نے حضرت امام بخاری نے جو فرمایا ہے خنیس ابن حذافہ سہمی جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ہیں. فتوفی بالمدینہ، ان کی وفات مدینے میں ہو گئی. اب جب وفات ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر وہ بیوہ ہو گئیں. فقال عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اتیت عثمان ابن عفان، میں عثمان ابن عفان کے پاس آیا. اب دیکھیے بیوہ ہو گئیں، تو بیوہ ہونے کے بعد یہ تو متعین ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ وہ اپنی عدت گزارے گی نا، اور عدت کے وقت میں نکاح کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ بھی ممنوع ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عدت کے گزرنے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کے پاس آئے. فعرضت علیہ حفصۃ، تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے حفصہ بنت عمر کو ان پر پیش کیا. پیش کرنے کا مطلب نکاح کا پیغام دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں میری بیٹی سے. فقال سانظر فی امری، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنے معاملے میں غور کروں گا. انا انظر فی امری، میں اپنے معاملے میں غور و خوض کروں گا، سوچوں گا. فلبثت لیالیہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میں چند رات ٹھہرا رہا، یعنی انتظار کرتا رہا کہ عثمان ابن عفان جواب دیں. ثم لقینی فقال قد بدا لی ان لا اتزوج، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں پھر عثمان ابن عفان مجھے ملے تو انہوں نے مجھ سے کہا قد بدا لی، بدا یبدو کا معنی ہوتا ہے بیٹا ظاہر ہونا. قد بدا لی، میرے لیے یہ ظاہر ہوا ہے، ان لا اتزوج یومی، کہ میں ان دنوں نکاح نہیں کروں، مجھے یہ ظاہر ہوا ہے. یعنی انہوں نے نکاح کرنے سے منع فرما دیا، یومی ہذا میں اپنے ان دنوں نکاح نہ کروں. فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فلقیت ابا بکر الصدیق، پھر اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم سے ملا. فقلت، تو میں نے کہا ان شئت زوجتک حفصۃ بنت عمر، اے ابو بکر صدیق اگر تم چاہو تو میں تم سے اپنی بیٹی حفصہ بنت عمر کا نکاح کر دوں. فصمت ابو بکر، صمت یصمت کا معنی خاموش رہنا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، انہوں نے بھی سکوت اختیار کر لیا. فلم یرجع الی شیئا، تو انہوں نے مجھے کچھ بھی جواب نہیں دیا، کچھ بھی جواب نہیں دیا. حضرت عثمان ابن عفان نے تو چند دنوں کے بعد جواب دے دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عثمان، اوجدہ یہ اس میں تفضیل ہے، وجدہ علی کا معنی ہوتا ہے بیٹا ناراض ہونا،
اسی سے اس میں تفضیل اوجدہ. وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عثمان، میں ان پر اس سے زیادہ ناراض ہوا جتنا عثمان پر ناراض ہوا. یعنی مجھے دل میں میرے یہ غصہ آیا اور ناراضگی میرے دل میں آئی، اس سے زیادہ ناراضگی آئی جتنے عثمان سے، کہ عثمان پر میں نے اپنی بیٹی کو پیش کیا، انہوں نے منع کر دیا، اور ابو بکر صدیق نے تو بالکل جواب ہی نہیں دیا. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں چند رات ٹھہرا رہا، یعنی چند دن میں نے انتظار کیا. ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا پیغام نکاح بھیج دیا. اب دیکھیے یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نکاح بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ، اس حدیث سے دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. سرکار یہاں پر پیغام نکاح بھیج رہے ہیں، اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کو پیغام نکاح بھیجنا چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے خود پیغام دے رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ لڑکی والے بھی پیغام نکاح دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے لوگوں نے جو رسمیں بنا رکھی ہیں وہ رسمیں اپنی توڑنا چاہیے. تو فرماتے ہیں ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا. فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، تو میں نے حفصہ بنت عمر، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. فَلَقِيَنِي ابو بکر، تو پھر بعد میں مجھے ابو بکر ملے. فقال، تو حضرت ابو بکر نے کہا لعلک وجدت علیہ، شاید تم مجھ پہ ناراض ہو، تم مجھ پہ ناراض ہوئے ہو. حینا عرضت علیہ حفصہ، جس وقت کہ آپ نے مجھ پر حفصہ کو پیش کیا، یعنی حفصہ کے نکاح کے لیے کہا. فلم ارجع الیک شیئا، اور پھر میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا، اس کی وجہ سے تم شاید مجھ پر ناراض ہوئے ہو. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. قال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قلت نعم، میں نے کہا ہاں میں ناراض ہوا. قال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد ذكرها. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ دیکھو، مجھے جواب دینے سے کسی اور نے نہیں روکا، کسی اور چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو یاد کیا ہے. جب مجھے یہ معلوم ہو چکا کہ سرکار نے حفصہ کو یاد کیا ہے، تو پھر اسی وجہ سے کہ سرکار جسے یاد کریں تو میری کیا مجال کہ میں اس کے ان نکاح میں قبول کرنے کے لیے فوراً جواب دے دوں. اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ سرکار نے یاد کر لیا تھا انہیں، ان کا ذکر کیا ہے سرکار نے، مطلب نکاح کے پیغام کے لیے، تو یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا فإنه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي، مجھے جواب دینے سے نہیں روکا اس میں جو آپ نے مجھ پر پیش کیا تھا، یعنی حفصہ کے نکاح کا پیغام جو پیش کیا اس میں جواب دینے سے مجھے نہیں روکا. الا انی کنتو، لیکن سوائے اس کے کہ میں نے جان لیا تھا، کنتو قد علمت، میں نے جان لیا تھا کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے. فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ راز کی بات تھی، سرکار نے انہیں یاد کیا تھا، انہیں چاہا تھا، اور جس سرکار کی بات میں اس سرکار کے راز کو فاش کروں، یہ میرے اندر کہاں مجال. فرماتے ہیں فلم اکن لافشی، تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کروں. افشا یفشی، افشا پھیلانا،
افشا السر، راز کو پھیلانا، راز کو فاش کرنا. فلم اکن لافشی السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کروں. وَلَوْ تَرَكَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَبِلْتُهَا، اور اے عمر اگر حفصہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کے خواہش مند نہ ہوتے اگر، قَبِلْتُهَا، تو میں ان کو قبول کر لیتا. اب دیکھیے یہاں پر دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی اس حدیث سے کہ لڑکی والوں کو بھی نکاح کا پیغام دینے کی اجازت ہے اور لڑکے والوں کو بھی پیغام نکاح دینے کی اجازت ہے. اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ لڑکا خود بھی پیغام نکاح دے سکتا ہے. اور اس سے پہلے کی حدیثوں میں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ لڑکی عورت ایک رجل صالح اور نیک مرد پر اپنے نکاح کا پیغام خود بھی دے سکتی ہے. اس میں کوئی شرم اور حیا کی بات نہیں ہے، لیکن پیغام نکاح دے اس انداز میں کہ جس سے بے حیائی ظاہر نہ ہو، جس کا ذکر اگلے آئے گا. اب اس حدیث پاک میں آپ یہ غور کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سرکار کی بیویاں تھیں ان بیویوں میں سے تقریباً اکثر بیویاں ایسی تھیں جو بیوہ تھیں، مطلقہ تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیواؤں کو عزت بخشی. یہ وجہ کیا ہے کہ سرکار نے زیادہ تر ایسی ہی عورتوں سے نکاح فرمایا؟ سرکار کا ایک ایک عمل امت کی تعلیم کے لیے ہے. اصل میں وہ دور ایسا تھا، اس دور میں بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیواؤں کو اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی، اس کا شوہر مر جاتا تھا، اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ اس کا بستر الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے رہنے سہنے کی جگہ کو الگ کر دیا جاتا تھا. بلکہ یہاں تک حد ہو گئی تھی، جہالت کی یہاں تک حد ہو گئی کہ اس عورت کے منہ پر کالک اور گوبر مل کر اس عورت کو گدھے پر بٹھا کر گلیوں میں گھما کر اس کی توہین اور بے عزتی کی جاتی تھی. تو بیواؤں کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا، بیواؤں کی بے عزتی ہوتی تھی، ان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا. ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کو عزت دی اور درس دیا کہ بیواؤں سے بھی نکاح کرنے میں ویسا ہی ثواب ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے بمقابل اس کے کہ کسی غیر شادی شدہ لڑکی سے نکاح کیا جائے. ہاں، غیر شادی شدہ جو لڑکی ہے اس سے نکاح کرنا من وجہ اچھا ہے کہ وہ محبت زیادہ کرتی ہے، کیونکہ وہ ابھی کسی سے آشنا نہیں ہوئی ہے. تو وہ اپنے جو شوہر ہوگا سب کچھ اسی سے اسے لذت ملی، اسی سے سب کچھ محبت کے اسباب فراہم ہوئے، تو ساری محبت اس کے لیے ہوگی. اس لیے جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایتیں، حدیثیں جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، جس میں یہ ہے کہ کنواری سے نکاح کرو. وہ صرف من وجہ، اس وجہ سے ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بیواؤں سے نکاح نہ کرو، بیواؤں سے بھی نکاح کرنا چاہیے. بہرحال وہ من وجہ ہے اس وجہ سے کہ وہ اس سے زیادہ محبت ملتی ہے، کیونکہ وہ مردوں سے آشنا نہیں ہوتی ہے پہلے سے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا لیث عن یزید ابن ابی حبیب. ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا لیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے. وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن ابی حبیب سے، وہ روایت کرتے ہیں عراق ابن مالک سے. وہ کہتے ہیں انا زینب بنت ابی سلمہ، کہ زینب بنت ابی سلمہ اخبرت ہو، زینب بنت ابی سلمہ نے
عراق ابن مالک کو بتایا، خبر دی، کیا؟ ان ام حبیبہ، کہ حضرت ام حبیبہ، قالت، ام حبیبہ نے کہا، کس سے؟ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انا قد تحدثنا انک ناکح، یا رسول اللہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ نکاح فرمانے والے ہیں، ناکح نکاح فرمانے والے ہیں، درۃ بنت ابی سلمہ، درہ بنت ابی سلمہ سے آپ نکاح فرمانے والے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلی ام سلمہ، کیا درہ بنت ابی سلمہ سے میں نکاح کروں گا؟ ام سلمہ پر؟ ام سلمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور ان کی ایک بیٹی تھیں جو اپنے پہلے شوہر کی بیٹی لے کر آئی تھیں، جن کا نام درہ بنت ابی سلمہ تھا۔ تو حضرت ام حبیبہ جو کہ سرکار کی وہ بھی بیوی ہیں، تو ام حبیبہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ام سلمہ کی بیٹی جو کہ درہ ہیں، جن کے باپ ابو سلمہ ہیں تھے، ان سے آپ نکاح فرمانے والے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ان کی ماں ام سلمہ میرے نکاح میں ہے، کیا ان کے ہوتے ہوئے میں درہ سے نکاح کروں گا؟ یہ سرکار نے فرمایا۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ماں نکاح میں ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ کیا ام سلمہ پر؟ اب ایک تو حرمت یہ معلوم ہوئی کہ ماں نکاح میں ہے، اگر ماں سے وطی کر لی گئی ہے، دخول ہوا ہے، تو ربیبہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ اور سرکار آگے ارشاد اور فرماتے، لو لم انکح ام سلمۃ ما حلت لی، اور اے ام حبیبہ اگر میں ام سلمہ سے نکاح نہیں بھی میں نے کیا ہوتا تب بھی درہ میرے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کیوں درہ کیوں حلال نہیں ہوتی؟ اب تو ام سلمہ سے میں نے نکاح کر لیا ہے، تو ماں کے نکاح کے کرنے کے بعد، اس سے دخول کے بعد تو اس کی بیٹی جائز ہوگی ہی نہیں، مباح تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ام سلمہ سے نکاح نہیں بھی کیا ہوتا تب بھی درہ میرے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، سرکار نے فرمایا ان اباہا اخی من الرضاعہ، کہ درہ کے باپ جو کہ ابو سلمہ ہیں وہ میرے رضاعی بھائی تھے، وہ میرے رضاعی بھائی، اور رضاعی بھائی کی بیٹی ایسے ہی حرام ہے جیسے اپنے حقیقی بھائی کی بیٹی حرام ہے، اس لیے بھی درہ میرے لیے حلال نہیں ہوتی۔ تو اب اس حدیث پاک سے ایک تو حرمت معلوم ہوئی، اور ایک یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ام حبیبہ نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں، اور درہ بنت ابی سلمہ جو تھی، ام سلمہ جو کہ سرکار کی بیوی ہیں، ان کی بیٹی تھی، یہ سرکار کی ربیبہ ہیں۔ تو دیکھو انہوں نے یہ سمجھ لیا، تو اب اس حدیث پاک سے ایک تو حرمت معلوم ہوئی کہ ربیبہ سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے جب اس کی ماں سے دخول ہو گیا ہو۔ دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ رضاعی بھائی کی بیٹی بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ اپنی حقیقی بھائی کی بیٹی حرام ہوتی ہے۔ اگلا باب ہے باب قول اللہ جل وعز ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء۔ اس باب کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔